بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں ان تمام میڈیا والوں کا خصوصاً شکر گزار ہوں جس نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے قوم سے تھوڑی باتیں شیئر کروں، ان کی کنسیپٹس اور ان کی آئیڈیاز کلیئر کروں۔ آج میں اپنے 17 کروڑ عوام سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو ماضی ہماری گزری ہے، جو موجودہ حالات ہیں ہمارے ملک کی، اور جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ مستقبل میں آئیں گے، کیا آپ لوگ ماضی میں، حال میں اور فیوچر میں کیا آپ لوگ مطمئن ہیں؟ آر یو سیٹسفائڈ فرام دی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر سچویشن آف دس کنٹری؟ Whatever and whenever I think people will say no, because ایسے لوگ آئے جنہوں نے ہمارے ملک کو نہ لوٹا بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ملک کی جو بدنامی ہوئی ہے اس میں تاریخ ساز اس میں اضافہ ہوا ہے۔ حالانکہ ہمیں اپنے آپ کو ایک محب الوطن پاکستانی کہہ کے شرم آتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے چیختے ہیں، پکارتے ہیں اور ان کے لیے اپنے جدوجہد کرتے ہیں، چونکہ وہ لوگ ان کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک ایسی احتجاج نکالتے ہیں جیسی کہ ایران میں نکلی تھی، جیسے کہ لیبیا میں ہوئی تھی۔ ایسی ایک انقلابی احتجاج ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک کہاوت ہے، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں بنتے۔ باتوں کی باتیں بہت زیادہ ہوئی۔ 1947 سے لے کر 2012 تک 64-65 سال ہم لوگ صرف باتیں کر کے آ رہے ہیں، لیکن ان سے لوگوں کا مستقبل نہیں بنا، ہمارے لیڈروں کے ارادے نہیں بدلے، ان کی سوچیں نہیں بدلی، اور ہمیں یہ سوچ کی تبدیلی لانی ہے، جو کہ میرے خیال سے جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے، میرے ایکسپیرینس ہے، جتنی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے کسی کی زندگی کو ایوالویٹ کیا ہے، تو خان صاحب سے ایسی کوئی بڑی ہستی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ آئی تھنک کہ جو اس نے ہمارے ملک کو دی ہے کوئی اور انسان شاید کہ دے سکے۔ میں سے نہیں کہوں گا کہ نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے دے سکے، لیکن بہت ہی کم انسان ہوں گے، کیونکہ ان کی ارادے ایسی تھی، ان کی سوچ ایسی تھی اور ان کی قسمت ایسی تھی کہ جہاں بھی اس نے اپنے قدم رکھے وہاں پہ انہیں کامیابی ملی۔ He welcomed this personality Imran Khan, that you are the person, you can achieve me, you can get me, you are the proper person for me. So اس قوم کے نوجوانوں کو خصوصاً آج میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو بھی فیصلے کیے، اپنے ارد گرد کے حالات کو نہ سمجھنے کے باوجود ایسے فیصلے کیے جو ہمارے ملک اور ہماری نسلوں کے لیے ٹھیک نہیں رہے۔ اب چونکہ ہمیں جینا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل سنوارنا ہے، ان کے لیے سوچنا ہے۔ اگر آپ کے بزرگوں کے، ہمارے بزرگوں کے فیصلے درست ہے، جیسے کہ بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، تو پھر ٹھیک ہے، جو جیسے چلا رہا ہے ویسے چلنے دیتے ہیں، ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس صف کا کیا کہے؟
जिस सफ में महमूद और अयाज ना खड़े हो, और वो एक ही सफ है मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ अगर एक ही सफ में आपको मौका मिलता है तो अयाज जाके महमूद साहब के साथ खड़े होने का शर्फ हासिल कर सकता है। आजकल अगर हम अपने लीडरों की सिक्योरिटी को देखें तो शायद अयाज का बाप भी उसके सफ में नहीं खड़ा हो सकता। 1800 की सिक्योरिटी में एक आम बंदा किस तरह जाए? कोई जा सकता है? अगर जा सकता है तो फिर इन लोगों ने सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है? ये भी एक सवाल है। और ये सिक्योरिटी आई कहां से है? आज तक इस सिक्योरिटी पर कोई पिटीशन क्यों नहीं दायर की गई? आपके और मेरे बच्चे पाटा में, स्वात में, ड्रोन अटैक्स में मर रहे हैं, और ये अपने घर में 1700 कनाल जमीन में ये 1800 नहीं बल्कि 2000 पुलिस की सिक्योरिटी में आराम से बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे लीडर हैं। नहीं मंजूर, हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे लीडर, ऐसे करप्ट सियासतदान। दिस आर ऑफ द ब्लडी करप्टेड पीपल। नहीं चाहिए हमें अगर चाहिए एक लिबरल कंट्री हो, नहीं चाहिए हमें ऐसी जमहूरियत जहां पे बंदा बिजली देखने के लिए